السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے بعثت نبی امت پر احسان عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا نبوت پر اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ محترم، آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے برائے کرم ہمارے فون نمبرات نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر جو بنا کسی پیسہ خرچ کیے آپ کی بات راست طور پر کروا سکتا ہے، نمبر ہے 180034544026۔ جو حضرات بی ایس این ایل سروس نہ رکھتے ہوں، اپنے موبائل سے یا کسی اور سروس سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں، برائے کرم ایس ٹی ڈی نمبر ڈائل فرمائیں۔ نمبر ہے 08415305010۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجیے گا 56000606 پر۔ ناظرین، وقت زیادہ گنوائے بغیر دو ٹوک انداز میں فوری اپنے سوال پوچھ لیں تاکہ فوری جواب یہاں سے دے دیں۔ چونکہ پروگرام کا وقت 1 گھنٹے کی بجائے آدھے گھنٹے کا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہوں اور اچھی سے اچھی بات سیکھیں اور سنیں۔ انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مفتی صاحب سے جانتے ہیں آج کے عنوان سے مختصر سے تمہیدی کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، جس آیت کریمہ کی ابھی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا سلیس ترجمہ عرض ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا، اس لیے کہ اس نے انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کے علم سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور بلا شبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پیشتر یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حق تعالی نے اپنے احسان عظیم کا تذکرہ کیا۔ اس کے احسانات تو بے شمار ہیں، اس کی نعمتیں تو ہم پر اتنی ہیں کہ ہم زندگی بھی تمام شمار کرنے میں لگا دیں تو اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ ہر نعمت اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور کسی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہے اس کی تفصیلات کے سلسلے میں تو قرآن چیلنج کے ساتھ کہتا ہے لا تحصوها، بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں لقد منا کے کلمات کے ساتھ احسان جتانے کے اسلوب میں جس نعمت کا ذکر کیا وہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت جمیلہ ہے۔ اس کائنات میں آپ کی شان رسالت و نبوت کے ساتھ تشریف فرمائی ہے، جلوہ فروزی ہے۔ اللہ نے اس احسان کا ذکر کر کے فرمایا کہ میرے حبیب پاک کو میں نے جو بھیجا ہے، ان کی بعثت کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ میری آیات کی وہ تمام انسانیت پر تلاوت فرماتے ہیں اور ان کو پاک و صاف کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ تیسرا مقصد یہ کہ کتاب و حکمت کا علم انہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتلایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں کون سی ایسی برائی تھی جو اس قوم میں موجود نہ تھی ہو؟ شراب نوشی داخل تہذیب تھی، فحاشی اور عریانیت کا عام رواج تھا، اور طاقتور مظلوم ظالم بنتا تھا اور کمزوروں کو دبا دیتا تھا۔ بے حیائی کا یہ حال تھا کہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرنا وہ عبادت سمجھا کرتے تھے، اور ظلم و بربریت کا یہ حال تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ جانور بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو مارنا پسند نہیں کرتا، لیکن انسان کہاں پہنچ چکا تھا اور کس طرح سے گمراہیاں اور ضلالتیں عام ہو چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، رب واحد کی عبادت و بندگی کا کوئی تصور نہ تھا۔ ایسے حالات میں رب کریم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا کہ میں نے بڑا احسان کیا کہ اپنے حبیب کو تم نے بھیجا۔
جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آئیے چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اپنے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. میں محمد اسلم فاروقی راجستھان سے بول رہا ہوں. جی محترم بتائیے سوال بتائیے. مفتی صاحب سے سوال ہے جی ای ٹی وی اردو کے ذریعے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم مظہر بھائی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام مظہر بھائی خیریت سے؟ جی اللہ کا احسان ہے بھائی. مفتی صاحب کو سلام کہیے. میں محبوب نگر سے بات کر رہا ہوں. بختیار الدین نام ہے میرا. جی بتائیے سوال بتائیے گا. مفتی صاحب سوال یہ پوچھنا ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت امت مسلمہ پر احسان فرمایا. جی تو اسی مناسبت سے جو ہم ہر سال 12 ربیع الاول کو جو حضور کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں, جی تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی ہر سال منانا یا قرآن سے جائز ہے؟ ٹھیک ہے صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی میں اتر پردیش کے بارہ-بنکی ضلع سفید آباد سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد شعیب ہے. جی اور محمد جی میں شعیب صاحب. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم کب ہوا تھا اور ان کے والدین کا نام کیا ہے اتنا پتہ کرنا ہے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی, جنم کب ہوا اور ان کے والدین کا نام چاہیے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب سے درخواست ہے ان سوالات کے جواب عطا فرمائیں. پہلا سوال اسلم بھائی نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بنیادی مقاصد بیان فرمائے. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں. دوسرا یہ کہ ان کی زندگیوں کو سنواریں اور انہیں پاک و صاف فرمائیں. تیسرا یہ کہ انہیں کتاب و حکمت کے علم سے سرفراز فرمائیں. یہ 3 بنیادی مقاصد اللہ پاک نے بیان فرمائے. خلاصہ اور لب لباب ان تینوں مقاصد کا یہی ہے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑ دیں. جو معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں انہیں خالق کونین کی عبادت کا قانون عطا فرما دے. جن کی جبین نیاز مختلف تراشدہ بتوں کے سامنے جھک رہی ہے ان کی جبین نیاز معبود برحق کی بارگاہ میں جھکا دیں. اور مخلوق کے مابین جو ظلم و زیادتیاں ہیں اس کو ختم کر کے عدل و انصاف کا قانون عطا فرما دیں. گویا اگر اس کو آپ یوں تقسیم کرنا چاہیں تو 2 باتیں ہیں. خالق کی عبادت کا قانون دے اور مخلوق کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ فرما دے. ان دونوں مقاصد کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے پورا کرنے کے لیے رب کریم نے آپ کو بھیجا. سبحان اللہ. دیگر سوال بھائی نے سوال کیا تھا کہ میلاد منانا قرآن و حدیث سے کہاں تک درست ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے. اور ساری انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ جنات کے لیے بھی تشریف لائے ہیں, کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا انسان و جنات سب حضور نبی کریم علیہ السلام ہی کے پیغام سے رشد و ہدایت پا کر رب کی عبادت کریں گے, اور جو سرکش ہے یقیناً وہ تو انحراف کریں گے. یہ اتنا عظیم ترین احسان اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے, تو ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے. اور شکر گزاری کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقی محبت کو اپنے دل کے نہا خانے میں جاگزین کر دینا چاہیے, اور اپنی زندگی کو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے سانچے میں ڈھال دینا چاہیے. حضور نبی کریم علیہ السلام جو فرمائے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتار کردار ہر طریقہ کار اس کے مطابق ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم پابند ہو جائیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کے مقصد کو ہم پورا کرنے والے ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں نصیب ہوگی, آخرت میں بھی خوشیاں نصیب ہوگی. اسی تشکر کے جذبات سے لبریز قلوب کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منائیں, اور اس میں کوئی غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کریں. آپ کے فضائل و مناقب سنیں اور آپ کی سیرت طیبہ سنائیں, اور باقاعدہ اسلامی حدود کی رعایت کرتے ہوئے اہتمام کریں, تو بلا شبہ یہ امر جائز و مستحسن ہے. شکر گزاری یہ نعمت ہی کا حصہ قرار پاتا ہے. رب نے حکم دیا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل و رحمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے,
یقیناً یہ خوشیاں اگر دائرہ اسلام میں ہیں، حدود شریعت کی پاسداری کے ساتھ ہے، اس طرح سے اظہار خوشی کرتے ہیں تو بلا شبہ جائز ہے، لیکن مقصد سامنے رکھیں کہ جو خوشیاں ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد پاک کے مہینے میں مناتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں، اس کو دائمی بنانا ہو تو آپ کی پاکیزہ سیرت و سنت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی کی کوئی اور راہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم میرے حبیب کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ شکریہ مفتی صاحب، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو مفتی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ جی، مفتی صاحب بھی آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت کے لیے ہے یا صرف خاص مسلمانوں کے لیے؟ اچھا جی، اور ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ ایسا آدھا گھنٹہ پروگرام رکھ کر تحرم مت کیجیے۔ نہیں یہ وقتیہ بات ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو برابر پروگرام 1 گھنٹے کا ہوگا، یہ کچھ پروگراموں کی وجہ سے ہوا ہے انشاءاللہ۔ آپ کے الفاظ ماشاءاللہ بہت زیادہ، جوابات بھی بہت زیادہ دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں۔ جی جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی جانیے گا اور اس سے بیشتر سوال کا بھی جواب جانیے گا۔ آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم جڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان ہے بعثت نبی امت پر احسان عظیم۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہمارے ساتھ تھے، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، کون کہاں سے؟ ہاں، تھانہ ڈسٹرکٹ سے رمضان بھائی بول رہا ہوں۔ جی رمضان بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ ہاں، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے کے بارے میں معلومات کرنا تھا۔ معجزے کے بارے میں کیا کیا ہے؟ جی کون سے معجزے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے، بتائیے۔ السلام علیکم۔ ہاں بتائیے، سوال بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہونے کے بعد، جی ہاں بولیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد وہ جب تابعین بھی تھے، وہ لوگ بھی 12 ربیع الاول کرتے تھے جب وہ لوگ؟ اب ٹی وی پہ آپ مت سنیے، ٹیلی فون پہ بات کیجیے۔ ٹی وی کی آواز کم کرو۔ ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں سمجھ گیا۔ آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ مولانا یہ سوال کا جواب عطا فرمائی۔ بھائی شعیب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور ان کے والدین کے نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے متعلق 2 روایات ہیں۔ ایک روایت 9 ربیع الاول کی ہے اور ایک روایت 12 ربیع الاول کی ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ میں 12 ربیع الاول کی روایت کو ذکر کیا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، اور فرمایا کہ یہ مشہور اور جمہور کا قول بھی یہی ہے۔ گو کہ 9 کی روایت کو بھی علماء کرام نے نقل کیا ہے، لیکن جمہور کا اور قول مشہور 12 ربیع الاول سے متعلق ہے۔ آج سے 1484 برس پہلے 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 571 عیسوی، 20 اپریل یا 22 اپریل یا 25 اپریل، اس میں 3 اقوال بھی موجود ہیں۔ الغرض نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ سے متعلق یہ بات ہوئی، اور آپ کی والد ماجدہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ اور والد گرامی کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیگر سوال آیا تھا مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا میں صرف مسلمانوں کے لیے ہوئی ہے یا ساری انسانیت کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف شان رسالت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسالت کے ساتھ بھیجا گیا اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔
تو اب محدثین کرام نے الی الخلق کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صرف انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ تمام کائنات کی طرف رسالت کی شان کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ آپ کے پیغام رشد و ہدایت کو اللہ پاک نے محدود نہیں رکھا، علاقے اور زمانے کی قید کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ آپ کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے عام فرما دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کا پرچم بلند ہے، اور اسی نور رسالت سے ہی قیامت تک آنے والی نسل انسانی بشمول جن و انس کے استفادہ کرے گی۔ دیگر سوال یہ تھا، رمضان بھائی نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں تفصیل جاننی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن اور واضح کلام کو نازل فرمایا۔ تو برہان من ربکم کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر کا مصداق قرار دیا کہ میرے رسول کیا ہے، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے خود اپنی برہان اور حجت اور دلیل قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے، آپ کے اعضائے شریفہ سے بے شمار معجزات ظاہر ہوئے۔ کتاب احادیث کا ہم مطالعہ کریں، کتب احادیث کا، تو کوئی بھی کتاب حدیث جس میں روایت کے جمع کرنے کا التزام اور اہتمام کیا گیا ہو، آپ کو معجزات کے بیان سے الحمدللہ لبریز ملے گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں جو تفصیلات ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کے معجزات متعدد احادیث کریمہ کی روشنی میں معلوم ہوتے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک ہے کہ آپ نے چاند کو شق کر دیا، جس کا اللہ نے بھی ذکر کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاشہدوا، لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ چاند کو میں نے 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے کھارے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ پانی شیریں بن گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے چھوٹے سے برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو بخاری میں الفاظ ہے فجعل الماء يفور من بین اصابعه كامثال العیون، کہ پانی آپ کی انگلیوں کے بیچ سے چشموں کی طرح جوش مارتے ہوئے جاری ہونے لگا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کم کنتم، آپ کتنے حضرات تھے؟ تو کہا کننا 500، ہم اس وقت کننا 500، ہم اس وقت کننا 15 ہم اس وقت 1500 تھے۔ لو کننا 100,000 لکفانا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے معجزات کتب احادیث صحیحہ میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، دیگر سوال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہے، یہ تابعین حضرات بھی اس کو منایا کرتے تھے یا نہیں منایا کرتے تھے، یا صرف آج ہم ہی لوگ مناتے ہیں؟ کیا ہے وضاحت فرما دیں۔ اصل میں بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بابرکت زندگیاں ہماری زندگیوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ حضرات کوئی ایک مخصوص دن کے حد تک ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر وقت وہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے، احادیث کریمہ آپ کی سنایا کرتے تھے، آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف جزئیات کو بیان کیا کرتے تھے۔ صبح شام ان کا وظیفہ اور ان کا وتیرہ یہی تھا۔ اسی طرح سے ہمیشہ ان کے پاس اہتمام ذکر ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی مجلس منعقد کی ہو اور اس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ کیا ہو، ایک بھی آپ ان کی زندگی کی کتابوں کو پڑھ کر نہیں بتا سکتے۔ یہ ہمیشہ ان کا یہ اہتمام التزام تھا۔ تو ماہ ربیع الاول ہی کی نسبت سے نہیں، بلکہ ہمیشہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے بیان میں، فضیلتوں کے بیان میں اہتمام اور التزام ان کا رہا کرتا تھا۔ اب آج ہمارا حال یہ ہے کہ زندگی غفلتوں کی نظر ہو رہی ہے، اہتمام سیرت کے سننے سنانے کا تو ہوتا نہیں ہے، تو کم از کم ربیع الاول کی وہی مناسبت سے، یعنی صرف اسی مہینے کے حد تک ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے، آپ کی سنتوں کو سیکھنا چاہیے، لیکن کم از کم مناسبت جب آتی ہے اس نسبت سے بھی اگر انسان کچھ سن لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ اور کیا عجب کہ اس موقع پر کچھ وقت نکال کے سن لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ایسا اس کے انقلاب بپا کر دے کہ بقیہ ساری زندگی اس کی حضور پاک علیہ السلام کی شریعت سے جڑ جائے۔ اس طرح کے برکات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس نسبت سے اس کا اہتمام یقیناً شرعاً کوئی منع نہیں ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر نیت خیر کے ساتھ کریں اور اس کے اچھے ثمرات زندگی میں مرتب ہوتے، یقیناً انسان کے لیے نجات اور سعادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جی، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں بمبئی سے بول رہا ہوں حضرت۔ جی سوال بتائے گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب بھی سلام کا جواب دے رہے ہیں، بتائیے سوال میں بتائیے۔ پوچھنا کہ ہاں بمبئی کی مسجدوں میں اکثر کے اہل سنت والجماعت کی مسجد میں جی کئی جگہ یہ بورڈ لگا ہے کہ وہابی اور دیوبندی کو اندر آنا منع ہے، جی تو کیا درست ہے؟ حالانکہ میں بھی اہل سنت والجماعت کا ہوں، تو جی کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے اور اگر یہ انشاءاللہ۔ صحیح ہے تو مکہ معظمہ سے ہم لوگ حج کرنے جائیں گے، اگر وہ لوگ وہاں بورڈ لگا دے کہ سنیوں کو اندر آنا منع ہے تو کیا ہوگا پھر؟ بہتر بھائی
ذرا اس کے بارے میں جواب دیں. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی اس سوال کے جواب میں اور ایک سوال آیا تھا. اس سے پہلے جو سوال آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی منانے کی جہاں تک بات آئی ہے تو وہ تھوڑے سے اس طرف بھی اشارہ کر دیں جو ایمان نہیں لائے لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں سے محروم نہیں رہے. ہاں آپ نے جو کہا ہے وہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے، تو کہا لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی هذه بلیعتاقتی ثویبۃ. میں بات اتنی ہے کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد میں نے کوئی راحت کو پایا نہیں زندگی کے اندر وہاں کی. بات اتنی ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے سیرابی ہوتی ہے اور وہ سویبا کو آزاد کرنے کے باعث ہے. اس کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اور حافظ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا. وہ واقعہ یہ ہے وذالک ان ابا لہب اعتق ثویبۃ، کہ وہ بات یہ ہے کہ ابو لہب نے سویبہ باندی کو آزاد کیا تھا جس وقت اس نے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ میں اس کے لیے اس خوشی کے سبب، گو کہ ایمان کی نعمت سے تو وہ مالا مال نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف عذاب کی شکل یہ پیدا فرما دی کہ ہر دو شنبے کے اس کے انگلیوں کے یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ سے کچھ پانی نکلتا ہے جس کے چوسنے سے اس کو تسکین نصیب ہوتی ہے. تو اس روایت کے پس منظر میں محدثین کرام نے یہ بات بیان کی ہے ایک غیر اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے خوشی کا اہتمام کیا تھا تو اللہ نے اس کو بھی تخفیف عذاب کے ذریعے سے راحت کا سامان فراہم کیا اس کے حق میں. اگر مومن کامل نبی کریم علیہ السلام کی آمد کو اللہ کی نعمت عظمیٰ جانتے ہوئے اگر اس مناسبت سے خوشی کا اہتمام کرتا ہے اور رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں اپنی زندگی کو بسر کر دے تو کیوں کر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا وہ مستحق نہیں ہوگا. بے شک اللہ پاک اپنے فضل عمیم سے اس کو سرفراز فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی غرض و غایت سے دنیا میں بعثت سے مالا مال ہوئی تھی. تو پھر آج جو تفرقہ ہم پیدا کرتے ہیں جیسے اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس سے یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں گے اور اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن پاکیزہ عقیدوں کی تعلیم دی ہے اور آپ نے جن اصول و ضابطوں پر چلنے کے لیے امت کو فرمایا ہے اس پر قائم رہ کر ہی ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں، حقدار جنت بن سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں اخلاص و محبت کے ساتھ اللہ پاک کی مضبوط رسی کو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے کا امر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کلام مجید میں فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم کیوں کر حق کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جائے اس کے رسول کریم علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تو یقیناً وہی راہ راست کی طرف ہدایت پایا ہوا ہے. فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ اندازیاں مت کرو، انتشار بپا مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کے احسان کو یاد کرو، فراموش نہ کرو جبکہ تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے اندر الفت پیدا فرما دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل و احسان کے باعث تم بھائی بن چکے ہو. تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، پاکیزہ عقیدوں پر قائم رہیں، شریعت کے پاکیزہ اصول پر عمل پیرا رہے. اگر کوئی غلط راہ کی طرف چل رہا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ راہ خیر کی طرف اس کو بلائیں، لیکن بلانے کا طریقہ ہمارا اپنا تبازاد نہ ہو، اللہ اس کے رسول کا بتلایا ہوا ہو. اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اللہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں خود بھی اس مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کی طرف جاؤ، اسے حق کی دعوت دو. فرعون جیسا باغی، اس سے اللہ نے کیا کہنے کے لیے فرمایا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اے موسیٰ و ہارون، فرعون سے تم نرمی سے گفتگو کرو اور تم اس توقع پر کرو
کہ ہو سکتا ہے وہ صحیح راستے پر آ جائے, خدا سے ڈرنے والا بن جائے. اللہ کو علم ہے فرعون بالآخر ایمان نہیں لائے گا. اللہ ایسا نہیں ہے کہ امید اللہ کو ہے کہ وہ ایمان لا لے, اللہ تو جانتا ہے, کوئی شے اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. مگر مبلغین اسلام کو حکم دیا کہ تم بہرحال اللہ کی طرف بلاؤ تو نرمی کے ساتھ بلاؤ, اور یہ توقع اور امید رکھو شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور نصیحت حسنہ کے ساتھ, اور اگر بحث کی بات بھی آ جائے تو احسن طریقے سے بحث کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات دی ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے رہے. اور ہم اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو ہدایات دی جا رہی ہے. باہم اختلاف یا انتشار جہاں آپ محسوس کریں وہی معاملے کو آپ ختم کر دیں, انہی سے رجوع ہو جائیں, کیونکہ یہ میڈیا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. ایک دو جگہ کے واقعات اگر آپ میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو نشر کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی اچھی بات بھی کیوں کہ ہر جگہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی, جہاں ہو رہی ہے وہاں اس معاملے کو وہاں سے کہ ارباب و حل عقد سے رجوع کر کے ختم کرا دے, تاکہ امت مسلمہ کو دنیا والے کوئی دہشت گرد قوم کے روپ میں نہ دیکھے, بلکہ یہ امن پسند قوم ہے, دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ کر کے امن کے پھریرے کو بلند کرنے والی قوم ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کا وقت بہت کم ملا ہے. آپ کی تشنگی یقیناً معنی رکھتی ہے, اور ہم بھی یہاں سے آپ سے وداع لیتے ہیں اس یقین کے ساتھ, اس امید کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بھی اسی موضوع پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر احسان عظیم ایسی موضوع پر ہم بات کریں گے. آپ کے کال کا بہت شکریہ, آپ کی ہمت افزائی کا بہت شکریہ, مفتی صاحب کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور آپ اور ہم کی پوری ٹیم کو. انشاءاللہ اگلے جمعہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.